ایک دروازہ ہے، ایسا دروازہ جو کسی محل کا حصہ نہیں، جس پر نہ سونے کی تختی لگی ہے اور نہ پہرے داروں کی قطار کھڑی ہے، مگر دنیا کے طاقتور ترین حکمران جانتے ہیں کہ اصل طاقت اسی دروازے کے پیچھے بیٹھی ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جس کے اندر جانے کے لیے صدور، وزرائے اعظم اور عالمی لیڈر سفارتی درخواستیں بیچتے ہیں، سفارشیں تلاش کرتے ہیں اور چند لمحوں کی ملاقات کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، جبکہ عام لوگ بس ایک جھلک کے لیے ترس جاتے ہیں۔ نہ میڈیا کی بھیڑ ہے، نہ کیمروں کی چکا چوند، نہ اقتدار کی نمائش، بس ایک خاموش دروازہ اور اس کے پیچھے ایک ایسا انسان جس کا نام وقت خود احترام سے لیتا ہے، آیت اللہ العظمی سید علی حسینی سیستانی۔ وہ مرجع جس کے سامنے اقتدار خود آ کر ٹھہر جاتا ہے، مگر جس نے اقتدار کو کبھی اپنے حجرے کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ یہ وہ مجتہد ہے جن کے ایک فتوے پر لاکھوں لوگ جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، مگر یہ جان دینا کسی نفرت کے لیے نہیں، کسی مسلکی جنون کے لیے نہیں، بلکہ وطن، انسانیت اور مظلوم کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کے ایک فرمان سے پورے مشرق وسطی کی بساط ہل جاتی ہے، جس کے ایک جملے سے طاقت کے غرور میں کھڑے لشکر بکھر جاتے ہیں، اور جس کی خاموش اجازت سے تاریخ اپنا رخ بدل لیتی ہے۔ اگر طاقت بندوق میں ہوتی، اگر اقتدار میزائلوں میں ہوتا، تو شاید نجف کی یہ خاموش گلی کبھی تاریخ کا مرکز نہ بنتی، مگر دنیا نے دیکھ لیا کہ اصل طاقت کردار میں ہوتی ہے، اور سب سے خطرناک ہتھیار ضمیر ہوتا ہے۔ جب داعش نے عراق کو آگ میں جھونک دیا، جب شہر شہر لاشیں گری، جب بچوں، عورتوں اور بزرگوں کو نشانہ بنایا گیا، اور جب بغداد کے دروازوں تک خون خار سائے پہنچ چکے تھے، اس وقت نہ کوئی فوج کافی تھی، نہ کوئی عالمی اتحاد، نہ کوئی تقریر۔ تب نجف سے ایک ضعیف مگر فولادی آواز اٹھی، آیت اللہ سیستانی کا وہ فتویٰ جو نفرت کے لیے نہیں تھا بلکہ زندگی کے تحفظ کے لیے تھا، جس نے شیعہ، سنی، عرب، کرد سب کو ایک زمین، ایک مستقبل اور ایک ذمہ داری میں جوڑ دیا۔ یہ فتویٰ محض مذہبی اعلان نہیں تھا، یہ ایک اخلاقی زلزلہ تھا جس کے بعد داعش کو نہ صرف بغداد سے پیچھے ہٹنا پڑا بلکہ پورے خطے میں سر چھپانے کی جگہ بھی نہ ملی۔ بندوقیں خاموش ہو گئیں، دہشت کی زبان لڑکھڑا گئی، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ جنگ ہمیشہ ہتھیار نہیں جیتتے، بعض اوقات اصول جیت جاتے ہیں۔ یہ وہ علی کا بیٹا ہے جو نہ تخت مانگتا ہے، نہ تاج، نہ اقتدار کی قربت، جو سونے کے محلات کے بجائے ایک ٹوٹے سے معمولی سے گھر میں رہتا ہے، جہاں نہ قیمتی قالین ہے، نہ سنگ مرمر کی دیواریں، بس کتابیں ہیں، علم ہے، تقوی ہے اور خدا پر غیر متزلزل یقین ہے۔ وہ سادگی میں جیتا ہے اور اسی سادگی سے بادشاہوں کو شرمندہ کر دیتا ہے۔ وہ خاموش رہتا ہے اور اسی خاموشی سے بارود کی زبان بولنے والوں کو شکست دیتا ہے۔ اس کے پاس نہ فوج ہے، نہ اسلحہ، مگر اس کے الفاظ لشکروں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، اور اس کے فتوے نقشے بدل دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ وہی مرجع ہے جن کے دروازے پر کوئی شاہانہ پہرا نہیں، مگر دنیا کے طاقتور ترین رہنما احترام سے سر جھکاتے ہیں۔ پوپ فرانسس کا نجف آنا محض ایک ملاقات نہیں تھی، وہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جب مذہب نے مذہب کو گلے لگایا، اور آیت اللہ سیستانی نے ثابت کیا کہ اصل دینداری نفرت نہیں بلکہ انسانیت سکھاتی ہے۔ نہ کوئی اشتعال انگیز جملہ، نہ کوئی سیاسی نعرہ، بس ایک واضح پیغام کہ انسان کی جان سب سے قیمتی ہے۔ پوپ فرانسس نے دنیا کے سامنے اعتراف کیا کہ عراق کے مسیحی خاندانوں کو بچانے میں آیت اللہ سیستانی کا کردار سیاست نہیں، اقتدار نہیں، بلکہ انسانیت کا سب سے روشن باپ ہے۔ آیت اللہ سیستانی کی زندگی خود ایک زندہ سبق ہے کہ خاموشی بھی مزاحمت ہو سکتی ہے، سادگی بھی طاقت ہو سکتی ہے، اور اصولوں پر ڈٹ جانا ہی اصل بہادری ہے۔
وہ نہ سوشل میڈیا کے ہیرو ہیں نہ جلسوں کے خطیب، مگر تاریخ کے صفحات پر وہ اس مرجع کے طور پر زندہ رہیں گے جس نے خون کے دریا کے بیچ کھڑے ہو کر بھی انسانیت کا چراغ بجھنے نہیں دیا۔ نجف کا وہ چراغ آج بھی روشن ہے، اور شاید اسی روشنی سے آنے والی نسلیں یہ سیکھیں گی کہ اصل ہیرو وہ نہیں جو خود کو نمایاں کرے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو خود کو مٹا کر پوری قوم کو بچا لے۔